بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زبیر کرم پروگرام سمز اپ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے اور 25 تاریخ ہے مارچ کی۔ آج لندن میں بڑا ہی ٹھنڈا موسم ہے۔ اچانک سے سردی کہیں سے دوبارہ نکل آئی ہے اور بٹ اٹس ویری پلیزنٹ ویدر، نو رین۔ ابھی تک تو بارش نہیں ہو رہی۔ خبروں کا بازار ناظرین گرم ہے ابھی، اور حدت جو ہے کافی حد تک وہ محسوس کی جا رہی ہے۔ ایون کہ پڑوسی ملک جو ہے پاکستان کا بھارت ہے، بھارت نے بھی اپنی جو پولیٹیکل ہے یا معاشی صورتحال میں پاکستان کو جو رپلائی کیا ہے، جس میں پاکستان نے ان سے پوچھا تھا کہ ہم باہمی تجارت جو ہے اس کو فروغ دینا چاہیے اور ہم شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ دوبارہ تجارت، تو انڈیا نے رپلائی میں یہ کہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ تجارت نہیں کرتے۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان نے انڈیا سے دوبارہ تجارت کے لیے آغاز کرنے کے لیے کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی بھیک منگوں نے۔ انڈیا نے رپلائی میں کہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ تجارت نہیں کرتے۔ یہ وہ انڈیا ہے جس کے جو پرائم منسٹر ہے مودی، اس نے کچھ عرصہ پہلے جب ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہ آپ پاکستان کے ساتھ کیا اسٹریٹجی وہ اپنانے جا رہے ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے، یا ان کو جیسے زور آزمائی ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے، کیسے آپ ان کو ہینڈل کریں گے، تو مودی نے تاریخی جواب دیا تھا کہ پاکستان آپ اپنی موت خود مرے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، کہ پاکستان اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ پاکستان خود مر جائے گا اپنی موت، ہمیں اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج جو جواب دیا ہے اس نئے جو انڈیا کے وزیر تجارت ہے اس نے، حالانکہ شرم سے ڈوب مرنے کی چیز تو بہت دور کی بات ہے۔ ناظرین آپ ایک بات یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ پہلے دن سے آپ سے کہا تھا جب سے یہ حکومتیں چینج ہوتی ہیں دوبارہ حکومت اب آئی ہے، خرابیاں ہی خرابیاں آپ کو نظر آئیں گی، کوئی چیز صحیح ہوتی ہی نہیں نظر آئیں گی، یہ میں آپ کو بھی بتا دوں۔ آپ لکھ لیں یہ اپنی ڈائری میں میری یہ بات، جو بھی سن رہا ہے آپ لکھ لیں، کوئی چیز آپ کو صحیح یا کوئی کام ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جس میں برکت کا آپ کو ایلیمنٹ نظر آئے کہ یار اس کام میں برکت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں سم اپ کرتا ہوں آج کی ایک ایسی نیوز کے ساتھ اس پروگرام کو، کہ وہ آپ کو اگزامپل دے گی کہ جب کرپشن ہو، لا لیسنس ہو، دو نمبری ہو، ظلم اور جبر کا راج ہو، عوام کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں تو پھر ہوتا کیا اور سسٹم کیسے چلتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایچیسن کالج کا، لاہور میں جو واقعہ ہے، تاریخی ایچیسن کالج، یہاں سے عمران خان، دی گریٹ عمران خان اور بہت سارے بڑے بڑے اور لوگ پڑھ کے نکلے۔ یہ اس کالج کا واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے، چھوٹا سا نظر آتا ہے کہ اس کا ایک پرنسپل تھا تھامسن کے نام سے، اس نے ریزائن کر دیا۔ اب جب اس نے ریزائن کیا تو وہاں وہ بورڈ آف دی گورنرز کے ایک ممبر تھے اپنے سید بابر علی صاحب، وہ تو پیدا بھی اسی احاطے میں ہوئے ہیں اور میرے خیال میں 70-80 سال کی ان کی سروسز ہیں اس ادارے کے ساتھ، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا۔ باقی جو 20 آفیشیل نان آفیشیل جو بورڈ آف گورنرز کے ممبرز ہیں، کسی نے کوئی ریزائن نہیں کیا، ان کو بھی کرنا چاہیے تھا، اس کے اوپر علیحدہ ایک ڈسکشن ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ اتنا آرگنائزڈ، ٹھیک ہے، یہ اگزامپل ہے پاکستان کی، لیکن وہ سروائیو کیوں نہیں اب کر سکتا کہ اس کے ارد گرد جو نظام ہے نا، جو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے، وہ اس کو ٹکنے نہیں دے گا۔ یہ سیم اس کی بیسٹ اگزامپل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے کو ماں باپ پالتے ہیں اور اس کو ایک شیلٹر، ایک حصار دیتے ہیں، اس کے اندر رہ کے اس کی گرومنگ ہوتی ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سیکھتا ہے، کانفیڈینس، یہ وہ چیزیں ساری، اور اس کو آپ پیمپرڈ کرتے ہیں، شیلٹر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کبھی اونچی نیوی بھی کر دینا تو آپ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، گو ہیڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ایک بڑی زبردست مثال ہے۔
یہ وہ بندہ ہے احد چیمہ جہاں سے یہ سارا نظام شروع ہوا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں جو جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ احد چیمہ جو شہباز شریف کے دور حکومت میں نیب نے طلب کیا تھا اربوں 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 خربوں روپے کے، اس کے اثاثے تھے، تو نیب نے جب اس سے یہ سوالات کیے تھے تو اس کو جواب نہیں تھا تو یہ پکڑا گیا۔ اب جب شہباز کی نگران 2 سال پہلے حکومت آئی تو انہوں نے پھر اس کو نکالا باہر، اور اس کی بیوی وہ بھی سول سروس میں ہے، تو وہ بھی مطلب کہ کیونکہ مریم جو زہریلی ہے اس کے ساتھ ایک تعلق ہے مریم ہندا کے ساتھ، تو یہ جرائم پیشہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کا ایک گروہ جو ہوتا ہے اس لیول کے اوپر، تو یہ جو گروہ ہوتا ہے، ایسے گروپ جو ہوتے ہیں یہ مل ملا کے ایک آرگنائز طریقے سے کرائمس وغیرہ کرتے ہیں۔ ان کی جب احد چیمہ کی پچھلے دنوں کوئی ٹرانسفر اسلام آباد میں فار سم ریزن انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ادھر آپ بھیجیں، ہم جا رہے ہیں وہاں پہ، تو ہمارے بچے بھی obviously ہمارے ساتھ جائیں گے، لیکن آپ ان کا ایڈمیشن کینسل نہیں کریں گے، آپ ان کا ایڈمیشن اس کو ویلیڈیٹ رکھیں گے، اور ہم فیس بھی نہیں دیں گے۔ دیکھو جی، حد ہو گئی ہے۔ تو بہرحال جی وہ وہاں پہ بڑا ایک کام خراب ہوا۔ وہ جو پرنسپل ہیں انہوں نے کہا یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح تو پھر مطلب کوئی بھی چھوڑ کے جائے گا، کسی کی ٹرانسفر ہو جائے گی ماں باپ کی کہیں پہ، تو کل کو آگے ہمیں کہے گا جی ہمارا آپ سیٹ ہماری رکھیے بچوں کی، دو ایک دو تین جتنے بھی بچے ہیں تو ہم فیس بھی نہیں دیں گے، تو جب ہم واپس آئیں گے تو یہیں سے شروع کریں گے، تو سسٹم ہی خراب ہو جائے گا۔ اچھا اس بیچ میں اگر آپ کو کچھ یاد ہو، 1 ہفتے پہلے جو مریم ہندا ہے، جو زہریلی مریم ہے، اس نے یہاں پہ اپنے آفس، ان کے آفس سے کال آئی کہ یار ہمیں ادھر مریم ہندا نے آنا ہے بچوں سے ملنے کے لیے، اور یہ وہ، اس نے کہا یار آپ، اس کے پرنسپل نے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ نہ آئیے گا، ماحول خراب ہو جائے گا، ہم ہینڈل نہیں کر سکیں گے، تو سوری ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کر سکتے۔ تو وہ اس وقت سے جو یہ زہریلی مریم ہے نا جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور اوپر سے یہ سلسلہ ہو گیا، ان دونوں نے ملا کے اس کو اتنا پریشر کریٹ کیا کہ وہ بندہ، اس بندے کو بالآخر ریزائن کرنا پڑا اپنی سیٹ کے اوپر سے۔ یہ میں صرف ایگزامپل آپ کو ناظرین میرے سامنے، میں نے آپ کو یہ صرف ایگزامپل اس لیے کوڈ کی ہے تاکہ میں آپ کو سیناریو بتا سکوں کہ جب ادارے جو ہے نا، وہ جب ان کو کوئی وہاں پہ قانون نہیں ہوگا، وہاں پہ انصاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ملے گا، ادارے نہیں پنپتے، ادارے چل ہی نہیں سکتے۔ ارد گرد آپ کے جب اتنی خرابیاں ہوں تو آپ ایک اچھا ادارہ قائم نہیں کر سکتے، اس میں بھی خرافات آئیں گی۔ یہ جو گدھ ہوتے ہیں نا، ان کو میں گدھ کہتا ہوں، یہ نوچتے ہیں پھر آگے ایسے اداروں کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے پیسے کے زور کے اوپر، پاور کے زور کے اوپر، تو پھر ادارے سروائیو نہیں کر سکتے۔ ہمیں 75 سال سے یہ کہا جا رہا تھا یہ ادارہ ایک ہی ہے پاکستان میں، وہ فوجیوں کا ادارہ، اور یہ وہ آیا عیسائی اسٹیبلشمنٹ، یہ وہ باقی سب فراڈ ہے۔ پتہ چلا کہ سب سے کرپٹ، سب سے حرامی، سب سے زیادہ ظلم ڈھانے والے اور پاکستان کے جو اصل غدار ہیں وہ ہے ہی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ ہمیں آ کے اب پتہ چلا کہ یار یہ دیکھیں اے پی ایس کا واقعہ انہوں نے کروایا، ٹھیک ہے، ہاں، یہ جب اس کی گتھیاں کھلی تو پتہ چلا ایک جگہ سے نہیں، 2 جگہ سے نہیں، 4 جگہ سے، کہ یار یہ تو واقعی یہ تو اتنے ظالم ہے، خبیث، اپنے اپنے جو مذموم مقاصد ہیں گندے عزائم میں پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو بھی مروا دیا خود ہی، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان رجیم چینج آپریشن جب ہوا تھا، وہ 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت ادھر آئی تھی، وہاں پہ تو میں نے مور لگا دی تھی کہ یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ فوج کی پاکستان سے کے ساتھ کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کو آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں، فوجی اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی، ان کی پاکستان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ ان کو صرف اپنے مقاصد ہیں کہ ہم نے اپنی عیاشیاں کیسے کرنی ہیں، ہم نے رنڈیوں کو ایوارڈ کیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، سب۔ مگر کسی نے کوئی اچھی فلم بنا لی ہے، اب اس کا تمغہ امتیاز بن گیا، ایک اچھی فلم اس نے بنا لی، کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ تھا آج کا سمز اپ۔ بہت ساری اور باتیں ان شاء اللہ تعالی آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے اپنے اگلے ویلاگ میں۔ جن صاحبان نے میرا یہ جو چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے درخواست ہے میرا چینل سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں
اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔